أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ. ماشاءاللہ جی آپ تھک تو نہیں گئے؟ چلیں جی ایک بار پڑھ لیا ہے، ایک بار پھر مزید پڑھیں گے، لیکن آپ نے مجھے پڑھ کے دکھانا ہے کہ ہم نہیں تھکے ہیں. ٹھیک ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے. بس اپنی عادت بنا لیں کہ کہنا نہ پڑے، کیونکہ محافل میں تو ویسے بھی مزاج ہوتا ہے صرف 2 بار پڑھنے کا، تو بندہ کم از کم 2 بار تو پڑھے نا. ٹھیک ہے جی. اس لیے تو اقبال نے کہا تھا یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد میں، یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد میں، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. جب بولنے کی باری آتی ہے آپ بولتے کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. یہ آپ کا بولنا نا پیغام بھی دے گا بڑوں کو کہ نہیں بھائی ابھی یہ جاگ رہے ہیں. آپ کا بولنا بڑوں کو پیغام دے گا کہ یہ جاگ رہے ہیں ابھی. تو اگر آپ پڑھیں گے اتنا ٹھنڈا ٹھنڈا تو پھر تو کہیں گے کہ کام ٹھنڈا ہی ہو گیا. ٹھیک ہے. اللہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ جو باتیں کر رہے ہیں آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں، کوئی حدیث ہے دلیل دیں. تو حدیث بھی ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو گئے ہیں. دیکھیں جی میں اتنی دور چل کے کم از کم خوش آمد تو کسی کی کرنے آیا کوئی نہیں ہے. آپ مجھے سچ بتائیے گا ہمارے دونوں درود دیکھ کے ہمیں کو کہہ سکتے ہیں ہم دیوانے ہو گئے ہیں؟ اللہ ماشاءاللہ. تو آپ نے تو کھائی بھی یو کے کی خالص غذائیں ہیں. تو اب اگر یو کے والے بھی اتنا ڈھیلا ڈھیلا پڑیں گے تو پھر پڑے گا کون؟ ہم تو چلو کہہ سکتے ہیں نا جی ہمیں پاکستان میں ملتی ملاوٹ والی ہیں، تو آپ نے تو یو کے میں کھائی بھی خالص غذائیں ہیں. تو اگر یو کے والے بھی اس طرح پڑھیں گے تو پھر مجھے بتاؤ پھر بنے گا کیا؟ اور ایک اور بات بھی یاد رکھا کریں، ہم سے اس نے کوئی امتحان نہیں مانگا. ہمیں وہ قالینوں پہ بٹھا کے کہہ رہے پڑھ لو، قربان جاؤں ان پہ جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی پڑھا ہے. ہاں یار ہم سے تو اس نے کوئی امتحان نہیں مانگا. کوئی ہمیں بدر میں نہیں بلایا، کو احد میں نہیں بلایا، کو تبوک میں نہیں بلایا، کو حنین میں نہیں بلایا، کو خیبر میں نہیں بلایا، کو خندق میں نہیں بلایا، کو کربلا میں نہیں بلایا. یہ نہیں کہا کہ نیزے پہ پڑھو، کہا مسجد میں پڑھو تو مسجد میں. ٹھیک ہے جی. آگے سے آپ دھیان رکھیے گا جب پڑھنے کی باری آئے دیوانوں کی طرح پڑھا کریں. ٹھیک ہے. کیونکہ صرف 2 بار پڑھنا ہے. اللہ آپ کو بڑا زیادہ پڑھنے کی توفیق دے، لیکن یار کم از کم 2 بار تو پڑھا کرو نا. اور دیکھو اگر درود ہی نہیں ہوگا تو پھر میلاد کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے. دیکھیں نا ہمارے بڑوں نے ہمیں طریقہ بتایا ہے. اب ٹھیک ہے آج بڑے بڑے لوگوں نے اپنے اپنے طریقے ایجاد کر لیے، ہم نے بڑوں کے طریقے پہ رہنا ہے. اور انہوں نے طریقہ کیا بتایا؟ وہ کہتے ہیں مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا. اب ہر بندہ اپنے اپنے طریقے سے خوشی منا رہا ہے. کچھ احباب ایسے ہیں کہ ان کا ہر سال کیک کا 1 پاؤنڈ بڑھ جاتا ہے. وہی اپنا اپنا طریقہ. میں نہیں کسی پہ اعتراض کر رہا، میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں. کسی کی لائٹیں بڑھ جاتی ہیں، کسی کی جھنڈیاں بڑھ جاتی ہیں، لیکن ہمارے بزرگ کہہ گئے کہ نہیں بھائی یہ بڑھنے سے میلاد نہیں ہوگا. میلاد تب ہوگا جب درود بڑھے گا. مومنوں خوشیاں مناؤ. بھائی کہ 10 لاکھ پاؤنڈ کا بھی ہو نا، درود آپ نے 10 بار بھی نہ پڑھا ہو تو کاہے کا میلاد ہوا؟ اور ہو بھی یہی رہا ہے. کیک کا پاؤنڈ بڑھ رہا ہے حضرت جی، درود کوئی نہیں بڑھ رہا ہے.
مزہ تو تب تھا نا بھائی، آج میلاد شریف ہے، کم از کم میں 10,000 بار نبی علیہ السلام پہ درود کا تحفہ بھیجوں گا، لیکن وہ کیک کا پاؤنڈ بڑھ گیا حضرت جی، درود کوئی نہیں بڑھا، وہ وہاں کا وہیں کھڑا ہے حضرت جی۔ تو بزرگوں نے کیا کہا، مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا، رب سلیم گنگناؤ، کملی والا آ گیا ہے۔ اگر درود نہیں تو پھر میلاد نہیں مزہ آئے گا۔ کسی اور نے بھی کمال لکھا تھا، کر اہتمام ایمان کی روشنی کے لیے، کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے، ہیں ٹھیک ہے جی۔ آپ آبے سے انشاءاللہ کریں گے کوشش، ٹھیک ہے، محفل میں بھی مزاج بنائیں اور اپنے گھروں میں بھی مزاج بنائیں، ٹھیک ہے جی۔ روز اپنے گھر میں محفل میلاد شریف کیا کریں، خود بیٹھیں، بچوں کو وضو کر کے بٹھا لیں، ساتھ بچوں کی امی کو بٹھا لیں، آؤ بھئی آج حضور کا میلاد مناتے ہیں، کریں یار، ہمارے بزرگوں نے بڑی محنت کی، اپنے بچوں کو کچھ دے کے جائیں ادھر جی۔ ہم نے سارا کچھ نا مولویوں پہ ڈال دیا، مولویوں تو ہی کرنا جو کرنا ہے، اسی تو کاکھ نہیں جو کرنا ہے، نہیں بھئی یہ صرف مولویوں کے کرنے سے نہیں ہوگا، ہمیں بھی کرنا پڑے گا ساتھ، ہمیں بھی علماء کا ساتھ دینا پڑے گا، رنگ پھر ہی لگیں گے ادھر جی۔ اب میرے پاس نا پاکستان میں، ادھر کا تو خیر مجھے نہیں پتا، حضرت ہی بتا سکتے ہیں، پاکستان میں نا لوگ میرے پاس اس کام کے لیے بھی دم کروانے آتے ہیں کہ حضرت صاحب ذرا اس کو دم کر دیں، موبائل نہیں چھوڑتا، تو میں کہتا ہوں اس کو چھوڑو، آپ پہلے تجھے کروں، تو کون سا چھوڑتا ہے؟ بھئی اس کو موبائل کا پتہ کس نے دیا؟ میں نے دیا، اس کو کیا پتا، یہ ماں کے پیٹ سے سیکھ آیا تھا موبائل، اور جب سے اس نے آنکھیں کھولی ہیں اس نے میرے ہاتھ میں دیکھا ہی موبائل ہے، اس نے میرے ہاتھ میں کب قرآن دیکھا کہ یہ بھی پکڑ لیتا، اس نے میرے ہاتھ میں کب تصویر دیکھی ہے کہ یہ بھی پکڑ لیتا، اس نے کب مجھے تہجد کے وقت مصلی پہ گڑ گڑاتے دیکھا کہ یہ بھی گڑ گڑاتا حضرت جی، اس نے جب دیکھا ابا جی کے ہاتھ میں یا موبائل دیکھا ہے یا حضرت جی اس نے ٹی وی کا ریموٹ دیکھا ہے حضرت جی۔ تو آج جو ہے نا قوم دم کروا رہی ہے، جی ذرا دم کر دیں جی، میرا بیٹا موبائل چھوڑ دے، ابو جی بیٹے کو چھوڑے پہلے آپ چھوڑ دیں، بچے آٹومیٹک چھوڑ دیں گے۔ میرے پاس میں مسجد میں بیٹھا ہوں، احباب دم کروانے آتے ہیں، اے حضرت صاحب ذرا اس کو دم کر دیں، جی کیا ہوا ہے؟ نہیں حضرت صاحب ضدی بڑا ہے، میں کہتا ہوں اس کو چھوڑو پہلے تجھے کرتا ہوں، تو کو کم ضدی ہے؟ ہم 40 سال کے ہو کے ضدی ہیں، ہم 45 سال کے ہو کے ضدی ہیں، ہم 50 سال کے ہو کے ضدی ہیں، اور یہ بچے جو پھول کی طرح ان کو دم کرواتے پھر رہے ہیں، جی ضدی ہے۔ تو ضد چھوڑی آٹومیٹک چھوڑ دے گا، تو پہلے غصہ کرنا چھوڑی آٹومیٹک چھوڑ دے گا۔ اس نے موبائل بھی تجھ سے لیا ہے، اس نے غصہ بھی تجھ سے لیا ہے، اس نے ضد بھی تجھ سے لی ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن قربان جاؤں ہمارے بزرگوں نے بڑی محنت کی ہے۔ کیمیہ سعادت میں امام غزالی نے لکھا ہے، ایک بزرگ تھے اپنی بچی کو لے کے نا مچھلیاں پکڑنے چلے گئے، تو آپ کو پتہ ہے ویسے بھی جو باپ ہوتے ہیں ان کو بچیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، بیٹیوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، یہ اللہ نے ڈال دی ہے حضرت جی، یہ اللہ نے کچھ سسٹم بنا دیا ہے حضرت جی، پتر ماما نو دے چھڑے نے، تیاں اللہ نے پیو نو دے چھڑی ہے، ایک سسٹم ہے حضرت جی، فطرتاً جو ہے نا۔ لیکن یہ نہیں کہ ابو کو بیٹے سے محبت نہیں ہوتی ہے، لیکن بیٹی کے لیے کچھ اللہ نے ایکسٹرا کر دیا ہے، جس کو اللہ نے بیٹی دی ہے نا حضرت، بڑی محبت کرنا ان کے ساتھ، بس ذرا اس طرح کی نہ کرنا کہ کردار اور اخلاق بگڑ جائے، باقی محبت بڑی کرنا، کیونکہ یہ ہمارے پاس جی وہ پنجابی جی کی کہتے ہیں پرونیاں نے، یہ ہمارے پاس بیٹیاں مہمان ہیں جی، اور ایسے نصیب لکھا کے یہ لائی ہیں، 18 سال 19 سال 20 سال 21 سال 22 سال ان کو پالیں گے، اور پھر کیا ہوگا، ایک دن وہ بندہ جس کا ہمیں کچھ نہیں پتا کہ ہماری بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، چپ کر کے اس کو ہاتھ پکڑا دے گے، کیا نصیب لکھا کے لائی ہیں یار یہ۔ اس لیے جس کے پاس بیٹی ہے بڑی محبت کرنا حضرت جی، اور اللہ بیٹی دے تو ذرا پیشانی پہ شکن نہ آنے دینا، بیٹی رحمت ہے حضرت جی، بیٹی میرے محبوب علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا بیٹیوں والے کو رزق دیا جاتا ہے حضرت جی، لیکن خرابی پتہ کہاں سے ہوتی ہے، جب ہم اس کے آنے پہ وہ پیشانی پہ شکن ڈالتے ہیں پھر کام خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرت جی کبھی تو وہ بزرگ تھے اپنی بیٹی کو لے کے نا مچھلیاں پکڑنے چلے گئے، اب وہ کرتے کیا، مچھلی پکڑ کے اپنے پیچھے بیٹی کو پکڑاتے، وہ کیا کرتی، حضرت پھر مچھلی پکڑنے میں مشغول ہو جاتے، وہ کیا کرتی، مچھلی دیکھتی اس کو پھر پانی میں پھینک، اب ان کو نہیں پتا کہ پیچھے کیا چل رہا ہے، ان کو یہی ہے کہ مچھلیاں جمع ہو رہی ہیں حضرت جی۔ جب کافی وقت گزر گیا اور انہوں نے سوچا کہ مچھلیاں کافی زیادہ ہو چکی ہیں، تو اپنی بیٹی سے کہتے ہیں بیٹا کتنی مچھلیاں ہوئیں، تو اس نے کہا مچھلی تو کوئی بھی نہیں، تو نے پوچھا مچھلیاں کدھر گئیں، اس نے کہا میں نے پانی میں واپس پھینک دی، تو وہ پوچھتے پانی میں کیوں پھینک دی، میں نے کو پھینکنے کے لیے دی تھی، کیوں پانی میں پھینکی، اب ذرا سنیے یہ ہے تربیت ہے۔ وہ بچی آگے سے کیا کہتی ہے، ابو
آپ روز صبح اٹھ کے ہمیں خود ہی نہیں بتاتے وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتی ہے. آپ خود نہیں ہمیں بتاتے کہ اسی درخت پہ کٹر چلتا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. آپ خود نہیں صبح اٹھ کے ہمیں بتاتے کہ اسی بکرے کے گلے پہ چھری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. کہ آپ ہمیں خود نہیں بتاتے صبح اٹھ کے کہ وہی پرندہ جال میں پھنستا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. جب آپ مچھلی پکڑ کے مجھے دیتے تھے نا تو میں سمجھ جاتی تھی کہ یہ اللہ کی یاد سے غافل ہو چکی ہے, اسی لیے یہ جال میں پھنسی ہے. ان کا بیٹا پھینکی کیوں؟ یہ بات تو ٹھیک ہے, واپس کیوں پھینکی؟ یہ تھی تربیت. تو بچی آگے سے جواباً کیا عرض کرتی ہے, وہ کہتی ہے بوجی اس لیے پھینک دی, ہم نے نہیں کھانی غافل مچھلیاں, کہیں غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں. اس لیے ذرا توجہ دیں, ذرا توجہ کریں, آپ توجہ کریں ان بچوں کی طرف. یہ ہمارا کل ہے حضرت. آج تو جو ہے سو ہے حضرت, کوشش کریں ہمارا کل ہی ٹھیک ہو جائے. ان بچوں پہ بڑی محنت کریں, خود پڑھیں حضرت, خود مصلے پہ کھڑے ہوں, خود گھر میں قرآن کھولیں, خود غصہ کرنا چھوڑیں, خود موبائل کا پیچھا چھوڑ دیں, خود ٹی وی سے جان چھوڑوا لیں, یہ آٹومیٹک سارا کچھ چھوڑ دیں گے. ہم نہیں چھوڑیں گے تو یہ کبھی نہیں چھوڑیں گے. قرآن کھولیں ان کے سامنے, یہ بھی کھولیں گے. تسبیح پکڑیں ان کے سامنے, یہ بھی پکڑیں گے. سجدے کریں, رکوع کریں, قیام کریں, مصلے سے دوستی لگائیں, مسجد میں آئیں, ان کو مسجد کا راستہ دکھائیں حضرت. یہ ہمارا کل ہے, ہم نے جو کیا سو کیا, کم از کم حضرت اپنے کل کے لیے تو کچھ کریں نا حضرت. یہ اللہ آپ سب کو سلامت و باکرامت رکھے. انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے نا جی, انشاءاللہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. خوب حضرت جی محافل میں بھی اور محافل کے بعد بھی حضرت جی اپنا معمول بنائیں حضرت جی, حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھا کریں. میرے بزرگ نا, اب اصل میں ایشو یہ ہے کہ چلو اللہ خیر کر دے حضرت. میرے بزرگ ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کرتے حضرت جی, ان بہ جو بڑیاں کی چلیں گے ان جو میں دینا آیا نا میرے کو لے لو حضرت جی, ٹھیک ہے. اب بھائی کوئی تصویر کے لیے نہ اٹھے, مجھے الجھن ہوتی ہے بڑی زیادہ حضرت جی. میں ذرا اور مزاج کا آدمی ہوں, آپ جتنی توجہ سے سنیں گے میرا سینہ اتنا کھلتا جائے گا حضرت. تو آپ توجہ نہیں دیں گے تو باقی ایک گھنٹہ پورا کرنا کون سا مشکل کام ہے حضرت جی, وہ نے پورا کر ہی لینا ہے حضرت, ٹھیک ہے. اب کوئی بندہ تصویر کے لیے کم از کم نہ اٹھے. اب نکلیں تھوڑا سا تصویر کے لیے, اب اللہ اور اللہ کا رسول ہمیں دیکھ رہے ہیں, ذرا ان کو دکھاتے ہیں حضرت اپنا, ٹھیک ہے جی. اب نہ کوئی تصویر کے لیے بندہ اٹھے ہے, چھوڑ دیں جو ہے سو جدھر ہے حضرت. وہ میرے بزرگ ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد, ہاں حضرت جی ہم کو زیادہ تصویروں میں پھنس گئے ہیں, حقیقت بات ہے, کو حد سے ہم گزر چکے ہیں حضرت. جتنے دیکھو تصویریں تصویریں حضرت. بلکہ یہاں تک امت دلیر ہو گئی, اب تو میں نے دیکھا ہے سنہری جالیوں کے سامنے بھی تصویریں کھینچی جا رہی ہیں. امت اتنی دلیر ہو گئی ہے, امت میں اتنی دلیری آ گئی ہے حضرت کہ وہاں بھی تصویریں کھینچ رہی ہیں حضرت. اللہ پتہ ہمارے بزرگوں کا مزاج کیا رہا ہے, وہ کہتے ہیں شرم اسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا, یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. بڑے یہ کہتے رہے ہیں, اور ہمارا حال یہ ہے کہ حضرت جی وہاں بھی اب تصویریں چل رہی ہیں. ہیں ہی تصویریں حضرت, ہیں ہی تصویریں حضرت. خانہ کعبہ جاؤ تب تصویریں, صفا مروہ جاؤ تب تصویریں, مقام ابراہیم پہ جاؤ پھر تصویریں, آب زمزم پی رہے ہیں پھر تصویریں, نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں پھر تصویر, ریاض الجنہ میں ہیں پھر تصویر, ٹھیک ہے جی. جنت البقیع شریف میں گئے پھر تصویر, قباء شریف چلے گئے پھر تصویر, احد شریف چلے گئے پھر تصویر. او بھائی تو ان کی بارگاہ میں آیا کہ لوگوں کو اپنا آپ دکھانے آیا؟ تو جن کی بارگاہ میں آیا ان کو چیک کروا اپنا, یا رسول اللہ ٹھیک ہوں میں, اب خوش ہے مجھ سے, اب راضی ہے مجھ سے, تو ان کے لیے آیا ہوا ہے. پتہ نہیں امت کن کاموں میں پڑ گئی ہے, جدھر دیکھو امت نے کیمرہ نکال رکھا ہے. او بھائی تو دکھانے آیا ہے. میں حضرت صاحب حج کی میں تقریر پہ نہیں جاتا ہے حضرت, کو حج کے لیے مجھے دعوت دینا, کیونکہ سچ میں حج بیان کریں گے تو احباب غصہ کر جائیں گے, اور جھوٹ ہمیں بزرگوں نے مارنا سکھایا نہیں ہے. اس دفعہ کو حاجی صاحب تھے, تو میں کیونکہ سرکاری خطیب ہوں, میں وابڈا کا خطیب ہوں, الیکٹرکسٹی کا خطیب ہوں حضرت جی. وہ میرے افسر تھے تو ان کے ماموں نے حج پہ جانا تھا. اب ظاہر یہ افسر کا فون آ گیا تو پھر جانا تو پڑتا ہے نظر. میں چلا گیا. میں جس وقت پہنچا نا تو جو حاجی صاحب حج کرنے جا رہے تھے وہ جناب چیئر پہ بیٹھے ہیں, ان کے گلے میں ہار شار ڈالے ہوئے ہیں, اور ایک حضرت صاحب اٹھ کے پڑھ رہے ہیں پنجابی میں نا, گل پاؤ پھلاں دے ہار میں مدینے چلیاں. پھر جب میری ماری آئی تو میں نے اپنی ڈیوٹی کر دی. میں نے کہا حضرت صاحب انہوں نے تو جو کہا سو کہا, لیکن جو میری ڈیوٹی ہے نا میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں, اب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں تو یہ ذرا سوچ کے جائیے گا کہ آپ نے یہ منڈا ہوا منہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کیسے لے کے جانا ہے. یہ ہار شار کوئی نہیں ہے,
آپ نے یہ تیاری کر کے جانی ہے کہ آپ نے یہ منڈا ہوا منہ لے کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کیسے جانا. آپ نے اس کا جواب تیار کر کے جانا ہے. اور علماء بیٹھے ہیں, میں کہوں گا جی سامنے بھی مجھے چہرے دکھائی دے رہے ہیں, جہاں آپ مجھے رونگ دیکھیں, جہاں آپ مجھے غلط دیکھیں, آپ اٹھ کے مجھے روک سکتے ہیں. یہ مصباحی صاحب آپ غلط بات کر رہے ہیں, یہ بات اس طرح نہیں ہے. یاد رکھنا 2022 والوں, یاد رکھنا یو کے والوں, یاد رکھنا برمنگم والوں, ہم تو 2022 کے لوگ ہیں. قربان جاؤں, نبی علیہ السلام تو صحابہ سے بھی ناراض ہو جایا کرتے تھے. صحابی نے پکا مکان بنایا, محبوب علیہ السلام گزر رہے تھے, پوچھا کس کا ہے, عرض کی فلاں بن فلاں کا ہے. محبوب علیہ السلام تشریف لے گئے, وہ صحابی حاضر خدمت ہوئے, آ کے سلام عرض کی, محبوب نے چہرہ پھیر دیا, ان کی تو جان نکل گئی. دیگر صحابہ سے پوچھتی ہیں ہوا کیا, صحابہ نے بتایا نبی علیہ السلام تشریف لا رہے تھے, تیرے گھر پہ نظر پڑ گئی. پوچھا کس کا ہے, عرض کی فلاں بن فلاں کا ہے, اس گھر کی وجہ سے ناراض ہے. وہ صحابی اسی وقت گئے, مکان گرایا, نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, آ کے عرض کرتے ہیں محبوب جو ناراضگی کی وجہ تھی میں نے ختم کر دی. نبی علیہ السلام مسکراؤ پڑے. میں نے کہا حضرت جی پھلا شلا دے ہار چھڈو, اس بات کی تیاری کر کے جائیں کہ آپ نے یہ منڈا ہوا منہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کے کس طرح جانا ہے. لیکن اب تو پاجی ٹینشن ہی نہیں کسی کو, اب کس کو ٹینشن ہے. بلکہ دلیری کا یہ عالم ہے, سنہری جالیاں سامنے موبائل کھولا ہوا ہے, اور یہاں تک بھی میں نے احباب کو دلیر پایا ہے کہ نبی علیہ السلام کی جالیوں کو نا پشت کر کے ایسے کر کے بھی لوگ تصویریں کھینچ رہے ہیں. اور حضرت جی شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا, یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے. حضرت جی ہاتھ جوڑ کے تھوڑا سا موبائل سے باہر نکل آؤ یار, اس سے نکلو باہر, ہم زیادہ پھنس گئے ہیں اس میں. میں حضرت آ رہا تھا نا, یہ آپ میری بھی ٹینڈ دیکھ رہے ہیں, میں ڈائریکٹ نہیں آیا. جن کی نوکری کرنے آیا نا, میں پہلے ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کے آیا ہوں. میں نے اس کی محبوب نوکری پہ جا رہا ہوں تو آپ نے نظر رکھنی ہے مجھ پہ, دست شفقت رکھنا ہے. میں ڈائریکٹ نہیں آیا. جب میں واپس آیا نا تو آپ کو پتا ہے مدینہ چھوڑنا کوئی سوکھا کام تو نہیں ہے نا. دکھ تھا حضرت جی, اور مجھے پتا تھا میں اس وقت کس قدر اذیت میں تھا حضرت جی کہ مدینہ پاک چھوڑ کے جا رہا ہوں. حالانکہ میں نے حضرت جی پگ بھی نہیں پہنی تھی, میں نے سر پہ ٹوپی اوڑھ رکھی تھی, اور میں نے وہ رومال سے منہ بھی چھپا رکھا تھا. بس وہ کسی نے پہچان لیا, وہ پیچھے تک آیا, نیچے نا پارکنگ ہے, تو وہی بات ہوئی. کوئی اس نے حال حوال نہیں پوچھا مجھے, آگے کہتا ہے حضرت ایک تصویر کھنچوا لو. تو مجھے کچھ ویسے بھی چڑھا ہوا, میں کھنچوا لیتا ہوں, چپ کر کے میں کھنچوا لیتا ہوں. اچھا یار ان بچوں کی دل جوئی ہوئے, یہ دین کی طرف آ جائیں. لیکن وہ کچھ تھا, پھر مجھ سے نہیں رہ گیا. میں نے کہا خدا کے بندوں کو تھوڑی سی تصویر سے آگے کی بات کرو. 7 دن میں نے مدینہ پاک میں گزارے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ مجھے ملے, ایک بندے نے بھی مجھے یہ نہیں پوچھا حضرت ہمارے بڑے کیا کرتے تھے, بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی. 7 دن ہو گئے ہیں مجھے مدینہ پاک, ہزاروں کی تعداد میں لوگ ملے جنہوں نے پہچانا مجھے, یہ ڈاکٹر سلیمان مصباحی ہے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ ملے, ایک بندے نے بھی مجھے یہ نہیں پوچھا حضرت ہمارے بڑے کیا کرتے تھے, بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی. پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. ذرا بتائیں ہیں یہ کس طرح ہوتا ہے. جڑا ملے ایک کی گا تصویر کھچا لو, جڑا ملے 7 دن گزارے, ایک نے بھی نہیں پوچھا منوا حضرت کس طرح ہوتا ہے بھلائی. بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی, پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. او بھائی کو دیکھنے انوار نظر آیا ہو تو پھر کو پوچھے نا, ساری امت تو دکھانے آئی ہوئی ہے. کبھی وہاں تصویر کھینچ کے دکھا رہے ہیں یہ کرتے ہوئے, کبھی وہاں تصویر کھینچ کے دکھا رہے ہیں یہ او بھائی تو لوکاں نہیں آیا کہ انہاں نہیں آیا, تو اتنا تو بتا دے مجھے, تو لوگوں کے لیے آیا کہ ان کے لیے آیا. تو ایک ایک پل کی خبر پیچھے دے رہا ہے, اور جن کے لیے آیا ان کی بارگاہ میں جا جا کے کو معافی مانگ, کو ترلا کر, کو منت کر, یا رسول اللہ معاف فرما دو غلطیاں کو. مکہ شریف جاؤ, ایک کی گل سارے بار بار پوچھیں گے, حجر اسود کنی باری چومیا, یہ کتنے عمرے کی ہے. او بھائی حجر اسود کتنے عمرے چھوڑ, یہ بتا تو نے رب راضی کر لیا. مدینہ پاک جاؤ, بار بار ایک ہی بات, نہیں حضرت صاحب ریاض الجنہ جی کنی باری گئے. او بھائی ریاض الجنہ کی بات کریں گے, جنہوں نے ریاض الجنہ کو ریاض الجنہ بنایا, پہلے یہ پوچھ حضرت صاحب ریاض الجنہ والے راضی کر لے جے. حضرت جی نکلو یار تھوڑا سا باہر, نکلو باہر حضرت,
نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت کا سیر سپاٹا حج اور عمرہ بن جائے گا حضرت، اور میں دیکھ رہا ہوں حضرت رہ بھی سیر سپاٹا ہی ہے، راضی والی بات کوئی نہیں ہے۔ قربان جاؤں حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی لکھا آپ حج کے لیے جانے لگے تو لوگوں نے سواری پیش کی، آپ نے سواری پہ بیٹھنے سے انکار کر دیا اور پیدل ہی چل پڑے، اور پیدل ہی چل پڑے۔ لوگوں نے اس کی حضور بڑا طویل سفر ہے، سواری پہ بیٹھ جائیں۔ فرمایا نہیں، سواری پہ نہیں بیٹھنا۔ عرض کی حضور کوئی شرعی قباحت؟ سواری پہ نہیں بیٹھنا۔ فرمایا نہیں۔ حضور سواری پہ نہیں، یہ تھے جی حج اور عمرے۔ آگے سے فرمانے لگے ہو یہ تو بتاؤ اگر بھاگا ہوا غلام اپنے مالک کی بارگاہ میں صلح کرنے کے لیے جائے تو اس کو سواری پہ جانا چاہیے کہ پیدل جانا چاہیے؟ سچ بتاؤ یار، کبھی ہمارے عمرے میں کوئی صلح والی بات ہے؟ ہمارے عمرے میں کوئی صلح والی بات ہے؟ کیوں جی ہمارے عمرے میں کوئی صلح والی بات ہو؟ کبھی وہاں جا کے کسی نے صلح والا چیپٹر کھولا ہو جا گئے حضرت جی 7 چکر لگائے، مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑے، صحیح کی، ٹنڈ کروائی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ علیہ نہیں حضرت جی تھوڑا سا۔ پھر اقبال نے رو کے کہا تھا، اقبال کہتے ہیں آزاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اور آپ کہیں گے یہ سنیے ہمارے بڑوں کا تقویٰ ہے، یہ جی مصر حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا۔ لیکن جب مصر فتح ہو گیا نا تو مصر کے اس کے بغیر نہیں چلے گا کام، اچھا نیچے دیکھا جب مصر فتح ہو گیا نا تو مصر کے بادشاہ کا تاج نہیں مل رہا تھا، اور وہ تاج اتنا زیادہ قیمتی تھا کہ دور دور تک اس تاج کی دہائیاں تھیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم مبارک میں بھی وہ تاج موجود تھا۔ اب حضرت عمرو بن عاص بڑے پریشان ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا جواب دوں گا، تاج کدھر گیا؟ لکھا آپ اسی پریشانی میں نہ چکر کاٹ رہے تھے، ایک شخص آیا جس نے اپنا منہ نہ اپنے امامے سے چھپا رکھا تھا، کتاب میں لکھا جی، لیکن اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا۔ حضرت عمر بن عاص فرماتے جب قریب آیا تو کیا دیکھتا ہوں جوتی کا تسمہ ٹوٹا ہوا ہے، جب اور قریب آیا تو کیا دیکھتا ہوں کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے ہیں کپڑوں کو۔ فرماتے میرے سامنے آیا، السلام علیکم کہا، تھیلے کا منہ کھولا، تاج نکالا، میرے سامنے رکھا اور پھر السلام علیکم کہہ کے واپس۔ آپ فرماتے سکتے کی کیفیت تھی، جوتی ٹوٹی، کپڑے پھٹے، یہ اس کی غریبی کا عالم تھا۔ اگر یہ تاج نہ بھی واپس کرتا تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تاج ہے کس کے پاس، پھر بھی تاج واپس کر گیا اتنی غریبی ہونے کے باوجود۔ اب فرماتے ہیں جب میں اس کیفیت سے باہر نکلا نا وہ تھوڑی دور جا چکا تھا، اب فرماتے میں نے پیچھے سے پکار کے کہا، میں نے کہا رک، اب فرماتے رک گیا، اب فرماتے میں نے کہا منہ میری طرف کر، اس نے کر لیا، اب فرماتے میں نے کہا کپڑا ہٹا اور دکھا مجھے تو کون ہے، اب فرماتے قربان جاؤ اس نے کپڑا پیچھے نہیں کیا اور آگے سے کہتا کیا ہے، اے عمرو بن عاص میں نے تاج تیرے لیے واپس نہیں کیا کہ تجھے اپنا چہرہ دکھاؤں، اور جس اللہ کے لیے میں نے تاج واپس کیا ہے اس کو حاجت ہی نہیں چہرہ دکھایا جائے، وہ مجھے بھی جانتا ہے میرے باپ کو بھی جانتا ہے۔ پتہ پہلے ہمارے بزرگوں کا طریقہ کیا تھا، نیکی کر دریا میں ڈال، تب آپ کو پتہ کیا آج کا نیکی کر فیس بک پہ ڈال، صحیح پہلے تھا نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال، بچ جاؤ یار ذرا، وہ عمر بن عاص ہیں ان سے زیادہ کسی کا تقویٰ ہو سکتا ہے، بچ جاؤ حضرت جی اس فتنے سے بچ جاؤ حضرت جی، محفوظ رہو، نکلو اس سے باہر اور اللہ کے رسول کو دکھاؤ حضرت، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کرو۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی لکھا ایک دن حضرت نا اپنی خانقاہ میں اخلاص پہ درس دے رہے تھے، کتنا خوبصورت دور تھا جی جب خانقاہوں میں بھی درس ہوا کرتے تھے، اب تو پیروں کی کرامتیں ہی رہ گئی ہیں۔ لکھا جب حضرت نے درس ختم کر لیا نا ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا، عرض کرتا ہے حضرت آج آپ نے اخلاص پہ تربیت فرمائی ہے، فرمایا جی، عرض کرتا ہے حضرت اب یہ تو بتائیں آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا تھا؟ قربان جاؤں جی حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ، آپ نے فرمایا میں نے اخلاص اپنے محلے کے نا بال کاٹنے والے سے سیکھا تھا، جس کو پنجابی میں نائی اور اردو میں حجام بولیں گے حضرت جی،
ٹھیک ہے جی، اور انگلش میں میرا بار بار بولیں گے، ٹھیک ہے۔ سارے بڑے حیران ہوئے، وہ اتنے بڑے شیخ اور بال کاٹنے والے سے اخلاص سیکھا۔ حضرت وہ کیسے؟ اب فرماتے فقر کا دور تھا اور جنید کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ جنید اپنے بال ہی کٹوا لے۔ اب فرماتے جو شرع نے حد رکھی ہے نا بال بڑھانے کی، بال اس سے زیادہ بڑھ چکے تھے، لیکن میں معذور تھا کیونکہ پیسے ہی نہیں تھے بال کٹوانے کو۔ اب فرماتے میں انہی بڑے بالوں کے ساتھ نا اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ نے وہ بڑے بال دیکھ کے نا چہرہ پھیر لیا اور فرمانے لگے جنید جاؤ بال تو کٹوا کے آؤ۔ اب فرماتے پیسے تو تھے کوئی نہیں۔ میں نے کہا اچھا، پیر و مرشد نے ارشاد فرمایا ان کی زبان کی برکت سے کہیں نہ کہیں سے اللہ اب راستہ ضرور نکالے گا بال کٹوانے۔ اب فرماتے ہمارے محلے کا واحد جو باربر تھا نا، میں اس کی دکان کے باہر جا کے کھڑا ہو گیا کیونکہ پیسے تو تھے نہیں۔ میں نے کہا چلو دیکھتا ہے تو بات کرتا ہوں۔ اب فرماتے بال کاٹتے کاٹتے نا اس کی نظر مجھ پہ پڑی، میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا۔ اب فرماتے میں نے کہا بھائی ظاہر ہے تیری دکان ہے، اسی دکان سے تیرا گھر چلتا ہے اور تو پیسے لے کے بال کاٹتا ہے۔ اب میرے پاس تو پیسے ہے کوئی نہیں، چل اس طرح کرنا آج تو میرے اللہ کے لیے کاٹ دے ہیں۔ اب فرماتے یہ سننا تھا، دکان سے نیچے آ گیا، میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے دکان پہ لے گیا، اور دکان پہ لے جا کے اس نے اس طرح نہیں کیا جس طرح ہم کرتے ہیں، نہیں بھی ان تیرے اللہ لے کٹنے ہے بہ کے ڈیگ فارغ ہوا گئے تھے کٹا کرنے، کہتے نا نا نا، جو بیٹھے سے تو بیٹھے تھے، جس کے بال کرسی پہ بٹھا کے کاٹ رہا تھا اس کے بھی مکمل نہیں کیے، اس کو بھی آدھا ہی اٹھا دیا، مجھے بٹھایا، میرا سر چوما، بال کاٹنے شروع کر دیے۔ اب روتا جائے، بال کاٹتا جائے اور بار بار یہ کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں، آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں۔ فرماتے میرے پاس تو تھا کچھ نہیں دینے کو، لیکن نیت میں بھی کر رہا تھا اچھا اگر کبھی اللہ وقت لایا تو تجھے بال کاٹنے کا بدلہ دوں گا ضرور۔ فرماتے پھر وہ وقت آیا، اللہ نے مجھے فقیری میں میری دی، حاکم وقت مرید ہوا، عمرو بن عثمان مکی مرید ہوئے، ابو بکر واسطی مرید ہوئے، ابو بکر شبلی مرید ہوئے، بڑے بڑے اپنے وقت کے شیوخ بھی میرے مریدین میں شامل ہو گئے، امیری آئی۔ اب فرماتے ایک دن بیٹھے بیٹھے مجھے یاد آ گیا، میں نے ایک تھیلی بنائی، اس میں کچھ دینار ڈالے، کچھ دراہم ڈالے، فرماتے لے کے نا اس کی دکان پہ چلا گیا، بوڑھا ہو چکا تھا، میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا۔ اب فرماتے میں نے کہا پہچانا؟ اس نے کہا آپ جنید بغدادی ہیں۔ فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے اللہ کے لیے میرے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا جی یاد ہے۔ اب فرماتے میں نے تھیلی نکال کے آگے کی، میں نے کہا لے پھر یہ وہ بال کاٹنے کا بدلہ ہے۔ اب فرماتے اس نے سکھایا اخلاص۔ مجھے کہتا ہے جنید میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے ہیں، میں بھی آپ کا مرید ہو جاؤں، لیکن آپ کو تبھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے۔ بڑے تھے نا، مجھے کسی نے کہا ہوتا میں نے لڑ پڑنا تھا، ہوں ڈاکٹر سلیمان نے تصوف نہیں آندا ہے، لیکن وہ واقعی بزرگ تھے نا حضرت جی، وہ واقعی بزرگ تھے حضرت۔ میں ہوتا میں نے لڑ پڑنا تھا، اس نے تو نے یہ کیا بات کر دی، اتنا بڑا شیخ اور مجھے تصوف نہیں آتا، کیونکہ واقعی بزرگ تھے نا حضرت۔ فرماتے ہیں میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ فرماتے اس نے سکھایا اخلاص۔ وہ کیا کہتا ہے جنید آج کے بعد یاد رکھیے گا، جو کام اللہ کے لیے کیا جائے پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں مانگتے ہیں، اخلاص نیکی کر دریا میں ڈال۔ میرے حضرت پاکستان میں نا کوئی تھے، مجھے پتہ چلا کہ 65 سال عمر ہو گئی ہے، نہ ہی کوئی نماز ہے اور نہ ہی اللہ نے توفیق دی، محنت شروع کی، ایک نماز سے شروع ہوئے، 2 پہ آ گئے، 3 پہ آ گئے، 4 پہ آ گئے، 5 پہ آ گئے، پوری ہو گئی، حج کے دن آ گئے۔ میں گیا، میں نے کہا حضرت صاحب عرصہ دراز سے آپ پہ حج فرض ہے، اس سال حج بھی کرنا ہے۔ مجھے پتا کیسے کیا کہتے ہیں، نہیں حضرت میں نے نہیں حج پہ جانا۔ میں نے کہا کیوں؟ نہیں وہ میں نے سنا ہے جو حج پہ جاتے ہیں وہ مر جاتے ہیں۔ وہ حادثہ ہوتا ہے نا ہر سال کوئی نہ کوئی، ذرا اتنا بڑا، میں نے نہیں حج پہ جانا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے نہیں وہ جو حج پہ جاتے ہیں وہ مر جاتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت جو ادھر رہتے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں، تیاری کرو حج دی۔ ہم نے حضرت جی ان کو نا میں نے حج پہ بھیجا۔ اس بار تو پاکستان سے جو سرکاری پیکج تھا نا وہی 12 لاکھ کا تھا، اس دور میں 3-4 لاکھ کا حج کا سرکاری پیکج تھا، اور جو پرائیویٹ پیکج تھا وہ تقریباً 12-13 لاکھ پہ تھا۔ مجھے یاد ہے ہم نے 12-13 لاکھ والا نا بڑا لگژری پیکج لے کے دیا ان کو، لیکن حضرت جی پیکج جتنا مرضی لگژری ہو، حج مشقت کا نام ہے، حج پہ مشقت بندے کو اٹھانی پڑتی ہے حضرت جی۔ وہ میں نے جو ان کا پرسنل سیکرٹری تھا نا، میں نے ان سے کہا دھیان رکھنا
جب حاجی صاحب واپس آئے نا سب سے پہلی کال تو انہیں مجھے کرنی ہے، کیونکہ اگلے دن میں آ کے ان کی دل جوئی کروں گا. مجھے پتہ ہے وہاں ان کو بڑی مشکلات کا سامنا ہوا ہوگا کہ بندہ ہی نہ ٹوٹ جائے. وہ کہ اے پہ آج مولوی صاحب میں نہیں جائی تو بعد کچھ بھی کرنا. بہرحال میں اگلے دن چلا گیا، میں نے جا کے مبارکباد دی، ان کی دل جوئی کی. اب حضرت وہ جس فرم میں بیٹھے ہیں نا، بیٹھے تھے، انتقال ہو گیا ان کا. بقول ان کے وہ کہتے ہیں جی میں 20 سال کا تھا جب بیٹھا آ کے، عمر 65 سال ہو گئی، ٹھیک ہے جی، 45 سال 45 ایئر ہو گئے ان کو وہاں بیٹھے ہوئے. اب ان کے نیچے جتنے بھی لوگ کام کر رہے تھے نا، ان کی عادت تھی کہ وہ پنجابی میں نا ان کو آ کے پکار کہا کرتے تھے بہو جی. اب ہر بندہ مبارکباد کس طرح دے رہا آ کے، بہو جی حج کی مبارک ہو. اب میں ان کا چہرہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کو غصہ لگ رہا ہے. میں نے کہا چلو دیکھتا ہوں کہاں تک جاتے ہیں بلا. دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں، 11واں، 12واں، 13واں، 14واں، 15واں، 16واں. جب میں نے 17ویں پہ انگل رکھی نا تو پھر حضرت جواب دے گئے اتنی بڑی گالی دے کے. پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ میں 12 لاکھ لگا کے حاجی بن کے آیا ہوں، تم ابھی بھی بہو جی کہہ رہے ہو. سچ بتائیے گا، ہم ادھر ہی نہیں پھنسے ہوئے. اللہ حضرت جی بزرگ بیٹھے ہیں، علماء سامنے مجھے دکھائی دے رہے ہیں، چہرے بتا رہے ہیں کہ عالم اور غیر عالم میں پہچان سکتا ہوں، اتنی اللہ نے مجھے بصیرت دی رکھی ہے. آپ ان سے پوچھ لیجئے گا، کسی کتاب میں بھی نہیں لکھا ہوا حاجی سیدنا ابو بکر صدیق. اللہ حاجی تو ان کے تھے، کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا. یہ جو اسناد ہے نا حدیث کی، ان نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ، کسی ایک سند میں بھی نہیں لکھا ہوا حاجی سیدنا عمر فاروق، کہیں نہیں لکھا ہوا حاجی سیدنا عثمان غنی، کہیں نہیں لکھا ہوا حاجی سیدنا علی المرتضی. اللہ حاجی تو ان کے تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حضرت آپ اپنے نام کے ساتھ حاجی نہ لگائیں، لیکن دکھ یہ ہے کہ پھنس بھی ہم ناموں میں گئے ہیں، عمل والا معاملہ نہیں ہے. بس کوشش کریں کہ ہر وقت یہی فوکس ہو کہ اللہ اور اللہ کا رسول مجھ سے راضی ہو جائے. ہر کام اسی نظریے سے کریں، ہاں عمرہ ہو، ہاں حج ہو، ہاں کوئی بھی کام ہو، کیونکہ سب کام ہے یہ نظریے. اللہ آپ سب کو سلامت و با کرامت رکھے. اللہ ہم سب کو عمل والا مسلمان بنائے. اور یاد رکھیے ذرا جی، وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. کالے وال مسافر ہوئے، چٹیاں ڈیرے لائے، ویک محمد بخشا موت سنے آئے. لیکن ذرا جی میں نے پہلے کہا نا مقصد فوت ہو گیا. مقصد اللہ ہونا یہ چاہیے جیسے جیسے سفید بال بڑھے میرے سجدے بڑھے، میرا ذکر بڑھے، میرا درود بڑھے، کیونکہ ہر سفید بال پیغام لے کے آ رہا ہے بندے اب باز آ جا. بے مقصد تو نہیں ہے. علماء بیٹھے ہیں حضرت جی، سب سے پہلے سفید بال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آئے. آپ سے پہلے کسی کے بال سفید نہیں ہوتے. جنت میں کسی کے بال سفید نہیں ہوں گے. میں کہتا ہوں جی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے سفید نہیں ہوئے، جنت میں بھی سفید نہیں ہوں گے. تو کیا اللہ اب قادر نہیں تھے کہ سفید نہ ہوتے؟ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم ہے، اس کا شکر ہے، اس نے ہمیں سفید بال دے دی. یہ بڑا کرم ہے، کیونکہ ہر سفید بال پیغام لے کے آتا ہے بندے اب باز آ جا. 16 سال میں نہیں آئے، 25 سال میں نہیں آئے، 30 سال میں نہیں آئے، 35 سال میں نہیں آئے، یہ اپنے وقت پہ آئے ہیں. اور ہر بال پیغام لے کے آ رہا ہے بندے اب باز آ جا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے، لوگ حاضر خدمت تھے. اب تو بس کو تھوڑا تربیت کا بھی فقدان ہے نا. اصولی طور پہ جتنے سفید داڑیوں والے نا آگے ان کو ہونا چاہیے، آداب محفل ہیں، پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد. لیکن وہ بس احباب نہیں توجہ کرتے اس طرف حضرت جی کہ آگے بزرگوں کو کیا جائے. یہ آداب محفل ہیں حضرت جی، آگے جتنے بھی سفید بالوں والے آگے ہوں، پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد. کیونکہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل تھی، آگے سارے سفید داڑیوں والے بیٹھے تھے. پہلے آپ ان سے مخاطب ہوئے، آپ نے فرمایا بھائی سفید بالوں والو، اگر تم سے کوئی بات پوچھوں تو جواب دو گے؟ سب نے عرض کی جی امام. آپ نے فرمایا کسان ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، پانی دیتا ہے، اپنی فصل کی خدمت کرتا ہے، فصل پک جاتی ہے. بھائی جتنے سفید بالوں والو جواب دو، پھر کسان اپنی فصل کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ سب نے آگے سے عرض کی امام صاحب کیونکہ فصل تیار ہو چکی ہے، فصل پک گئی ہے، کسان اپنی فصل کو کاٹ لیتا ہے.
فرمایا بھائی جتنے سفید بالوں والے ہو نا تیار رہنا، پکی ہوئی فصل ہو اس نے کسی وقت بھی کاٹ لینا ہے، لیکن ہے فکر کہ سفید آ گئے ہیں، ہم اب زیادہ وقت یہاں گزارے ہیں، ہم نے بڑا کچھ دیکھ لیا ہے، بچے دیکھ لیے، بہو دیکھ لی، پوتے دیکھ لے، نواسے دیکھ لی، اب کیا نکالنا باہر سے؟ حضرت نہ ہو یار کو معافی منگیے مالک کو، جڑا اس نے ٹائم دیا ہوا کو مالک راضی کریے، ہے کسی کو فکر؟ حضرت ادھر کا تو مجھے پتہ نہیں، میں نے پاکستان میں دیکھا ہمارے جو بابے ہیں نا وہ جوانوں سے بھی پہلے مسجد سے باہر جاتے ہیں، ادھر کا نہیں مجھے پتہ نہیں، پاکستان میں جو ہمارے بابے ہیں وہ جوانوں سے بھی پہلے مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں۔ اللہ یار اب تو ہم بونس میں بیٹھے ہوئے ہیں، چھڑیے بھرو کی کڑنا ہے، حضرت یار منائیے، کوئی یار راضی کریے، حضرت کوئی بالک نو راضی کریے، جو جو جوانی میں کوتاہیاں کی ہیں، جو جو جوانی میں گناہ کی ہیں، اس کی معافی مانگی مالک سے۔ آئے گئے حضرت، اب جوان بیٹھے تھے حضرت، امام جوانوں سے بھی مخاطب ہوئے، فرمایا جوانوں اگر تمہیں بھی کو پوچھوں تو جواب دو گے؟ عرض کی جی امام۔ فرمایا بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کسان ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، پانی دیتا ہے، ابھی تھوڑے تھوڑے پودے نکلے ہوتے ہیں، ابھی تھوڑی تھوڑی فصل پکی ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے ایک طوفان آتا ہے، ایک سیلاب آتا ہے اور اس کھیت کو پکنے سے پہلے پہلے تباہ کر دیتا ہے۔ فرمایا جوانوں تم بھی تیار رہنا کہ یہ نہ ہو کس دن تقدیر الہی کا کوئی طوفان آئے اور تمہیں پکنے سے پہلے پہلے تباہ کر دے حضرت۔ اس لیے پھر حضرت بابا صاحب کہتے ہیں، فرماتے ہیں کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش مال چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ کو ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آوندا، بھول گئے نا کوئی بھول گیا مقصد آوندا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا، یار فریدہ یہ تھے سب مسافر نہیں، کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا ہے، کون مسافر ماننے کو تیار ہے؟ ادھر ہے کو تیار؟ ادھر سے میں نے بھی مسافر کہہ دیا، آپ نے بھی وہاں بیٹھ کے ایسے ایسے کر دیا، اس کو کون منائے؟ یہ مانتا ہے؟ یہ نہیں مانتا، یہ کہتا ہے تو نے ادھر ہی رہنا ہے، اس کا بھی چھین، اس کا بھی کھا، اس کو بھی دھوکہ دے، ملاوٹ کر، یہ کر وہ کر وہ کر، یہ تو کہہ رہی ہے کہ مسافر ہوں، گردن تو ایسے ایسے کر دی سب نے کہ مسافر ہیں، یہ کہاں مانتا مسافر؟ جس دن حضرت برمنگم والوں یاد رکھنا، جس دن ہم نے خود کو مسافر مان لیا پھر کسی کی کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، بس یاد رکھنا، جس دن ہم نے خود کو مسافر مان لیا کسی کی کوئی نماز نہیں جائے گی، پھر توجہ اس ذات کی طرف ہوگی۔ بہرحال میں بات ختم کروں گا، پھر انشاءاللہ اللہ کو موقع لائے، بس توجہ کریں جی کہ ہمارا اللہ کا رسول ہم سے راضی ہیں کہ نہیں راضی ہیں۔ حضرت آخری بات حضرت بہلول دانہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ان کے لیے لکھا ہے، اکثر و بیشتر یہ ہارون کو نصیحتیں کرنے جایا کر۔ یہ تو حضرت اب یہ چیپٹر کلوز ہو گئے، اب یہ چیپٹر ہمارے ممبروں پر نہیں رہے، اب یہ چیپٹر حضرت کلوز ہو گئے حضرت، اب امت اسی کام میں لگی ہوئی ہے، سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، او بھائی گلیاں بازار تو سج گئے، تو سجا ہی کوئی نہیں، سونا گلیاں بازار سجانے آیا تھا، سونا تو تجھے سجانے آیا تھا۔ وہ یہ نہ سمجھے میں گلیاں بازار سجانے کی مخالفت کر رہا ہوں، لیکن گلیاں سج گئیں، بازار سج گئی، تو سجا کوئی نہیں۔ تو نے اپنی گلی میں، تو نے اپنے گھر میں چائنا کی لڑیاں، چائنا کی لائٹیں لگا دی، لیکن جو لائٹیں، جو لڑیاں تجھے محمد عربی نے لگانے کو کہا تھا وہ کدھر ہے؟ میں پاکستان میں پوچھتا ہوں، میں کہتا ہوں یار یہ جو تم نے جو گلی سجائی ہے یہ کدھر سے آئی ہیں لڑیاں؟ جی چائنا سے۔ میں کہتا ہوں یہ تم نے لائٹیں لگائی ہیں کدھر سے آئی ہیں؟ کہتی ہیں چائنا سے۔ میں نے کہا پھر یہ کون سا میلاد ہوا، چائنا والی لگ جائیں مدینے والی اتر جائیں؟ آپ کو میری بات پسند آ رہی ہے نہیں آ رہی مجھے اسے کوئی غرض نہیں، میں اپنی ڈیوٹی کروں گا۔ آپ میرے بات جو مرضی مجھ پہ فتویٰ دیجئے گا وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، میں نے ڈیوٹی آپ کو چیک نہیں کروانی، میں نے ڈیوٹی ادھر چیک کروانی ہے۔ یہ کون سا میلاد ہوا کہ بھائی چائنا کی لگ جائیں مدینہ والی
اتر گیا اور ہو رہا ہے امت اسی کام میں لگی ہوئی ہے سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار بس آپے نہ سجیو کوئی بھی گلیاں بازار ہی سجا کے تے ایک دن رولا رولا پا کے جلوس شلوس کٹ کے ویلے ہو کے بہ جاؤ اللہ حضرت ہم وہ قوم ہے جن کے پاس الہامی کتاب ہے ہم وہ لوگ ہیں جن کے پاس قرآن ہے ہم وہ لوگ ہیں جن کے پاس بخاری ہے یہ امت وہ ہے جس کے پاس مسلم ہے یہ امت وہ ہے جس کے پاس نسائی ہے ترمذی ہے ابو داؤد ہے ریاض الصالحین ہے کیمیہ سعادت ہے مکتوبات امام ربانی ہے پھر بھی پاکستان کا یہ حال ہے کہ حضرت جی عدل کے لحاظ سے ہم 113ویں نمبر پہ آ رہے ہیں کیوں کیونکہ گلیاں بازار سجے نے اسی کوئی بھی نہیں سجی گلیاں بازار ہی سجے ہیں ہم آج مسلمان ہونا ایک تانا بن گیا ہے یہ میں آج تقریباً میرے خیال سے مجھے 12 دن ہو گئے ہیں میں نے ہر یو کے والے بندے کی زبان سے ایک بات سنی ہے یار گورے ہیں تو نہ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں ہے باقی پورے مسلمان نے یار جڑے مسلمان اپنے لوگ دسو کی ہے دکھ ہوتا ہے یہ سن کے حضرت جی ہر بندے کے زبان سے میں نے یہ بات سن لی ہے کیا جی یہ جو گھوڑے ہیں ان کے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہے باقی سارا کچھ ہے اور دکھ کی بات یہ ہے تمہارے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے باقی کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس صرف لا الہ الا اللہ میں حضرت جی میں مدینہ پاک ہو کے آیا ہوں پہلے میں آپ بعد میں جو مرضی میرے لیے کہیے گا مجھے اس سے کوئی نہیں کوئی خوش آمد نہیں انصاف کے والے سے ہم 113ویں نمبر پہ کھڑے ہیں ہر یو کے میں جو بندہ مجھے ملا بڑا ملا چھوٹا ملا نوجوان ملا بابا ملا ہر ایک نے یہ بات مجھے کہی یہ جو گورے ہیں نا ان کے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں باقی سارا کچھ ہی ہے اور دکھ کی بات یہ ہے ہمارے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ باقی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہاتھ جوڑ کے بھائی خدا دا واسطہ صرف گلیاں نہ سجاؤ اپنے آپ نہیں سجاؤ اپنے آپ نہیں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تلوار سے آپ علاقے فتح کریں گے آپ دل نہیں فتح کر سکتے دل کردار سے ہی فتح ہوں گے میں حضرت جی پاکستان میں کہا کرتا ہوں میں کہتا ہوں جی اسی 22 کروڑ پاکستان جو بیٹھے تھے لیکن ہم بری طرح ناکام ہوئے ہیں تھوڑے سے عیسائی تھے پاکستان میں تھوڑے سے ہندو تھے تھوڑے سے سکھ تھے ہم 22 کروڑ وہ کردار نہیں پاکستان میں پیش کر سکے کہ یہ عیسائی یہ ہندو یہ سکھ ہمارا کردار دیکھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں ناکام ہوئے ہیں لیکن یار یو کے والوں تم ادھر ناکام نہ ہونا ہے تم نہ ناکام اس طرح کا کردار لے کے آؤ یہ تمہیں دیکھ دیکھ کے کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ گلیاں سجا کے بہ نہ جاؤ یار 12 ربیع الاول ایک دن نہیں میلاد ایک دن نہیں آخری سا تک میلاد ہے یار صرف جلوس سے میلاد نہ مناؤ صرف کیک کاٹ کے میلاد نہ مناؤ صرف لڑیاں لگا کے میلاد نہ مناؤ آؤ اب اپنے کردار سے بھی میلاد منا کے دکھائیں تو یہ آپ کے سامنے ہے سارا کچھ سارے اکٹھے ہوئے آپ نے میری خوش آمد کی میں نے آپ کی حضرت نے میرے لیے پتہ نہیں انگلش میں کیا کیا کہہ دیا حضرت جی لیکن کام تو کوئی نہیں نہ ہے حضرت جی کام بتاؤ کیا ہے ہمارے پاس حضرت کیا ہم نے کیا حضرت جی کیا ہم نے کیا وہ پاکستان یار مسلمان جن کے پاس قرآن ہے اور قرآن دعویٰ کر رہا ہے کوئی یہ نہ سمجھے مجھ میں بایو نہیں ہے کوئی یہ نہ سمجھے مجھ میں فزکس نہیں ہے کوئی یہ نہ سمجھے مجھ میں کیمسٹری نہیں ہے قرآن اپنا تعارف کیا کرواتا ہے اس نے لڑائیاں ہی ختم کر دی قرآن کہتا ہے تبیان لکل شیء اور تم نکالنے والے بنو مجھ میں سارا کچھ ہی ہے میں حضرت صاحب اپنے پاکستان میں کہتا ہوں بچوں سے جیسے ادھر بچوں موبائل کھڑے کر رکھے ہیں نا یہ تو ماشاءاللہ چلو یو کے ہے نا سارے 13 پرو میکس والے ہی نے تو پاکستان میں ذرا میرے یار غریب بھی ہوں نے تو میں پوچھ لیتا ہوں ادھر سے میں کہتا ہوں بتاؤ یہ 75 سال ہو گئے پاکستان بنے ہوئے یہ جو تمہارے ہاتھ میں موبائل ہے سامسنگ کس نے بنایا وہ کہتے ہیں جی انہوں نے میں کہتا ہوں یہ آئی فون کنہوں نے بنایا جی انہوں نے میں پوچھتا ہوں بھائی نوکیا کنہوں نے بنایا جی انہوں نے میں پوچھتا ہوں بھائی یہ ٹوٹا کن کی ہے جی ان کی یہ ہونڈا کن کی ہے ان کی سزوکی کن کی ہے ان کی ایم جی کن کی ہے ان کی مرسیڈیز کن کی ہے ان کی اوڈی کن کی ہے ان کی تو میں کہتا ہوں تم نے پھر 75 سال میں کیا بنایا ہے اللہ حضرت جی اپنے ان بچوں کو بتاؤ یار خدا کی قسم ہے آگے میں پیچھے کافی بول رہا ہوں تو وہ بچہ مجھے کہہ رہا تھا حضرت اتنا کھول کے نہ بولیں یار کام خراب ہو جائے گا
آپ حضرت جی ہر ان کی ایجاد دیکھیں، خدا کی قسم ہے آپ کو ان کی ہر ایجاد کے پیچھے اپنا ایک مسلمان نظر آئے گا حضرت۔ تب اقبال نے 100 سال پہلے رو کے کہا تھا، اقبال کہتے ہیں وہ علم کے موتی، وہ کتابیں ہمارے آبا کی، وہ علم کے موتی وہ کتابیں ہمارے آبا کی، جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سہ پارا۔ اسی بات آسے پاسے لگے ہیں، سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، کتاباں کوئی نہیں کھولیاں سی، قرآن ہم نے کوئی نہیں کھولا حضرت جی۔ میں پاکستان میں کہتا ہوں، میں ادھر بھی کہوں گا حضرت جی، میرا تو دل دکھتا ہے حضرت جب میں پاکستان میں یہ پوسٹر لگا دیکھتا ہوں، یہ فلاں ملک کی یونیورسٹی میں تعلیم کا بہترین موقع، میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں، اے جس قوم کے پاس قرآن ہو وہ کیوں جائے کہیں پڑھنے، جس قوم کے پاس قرآن ہو وہ یہود و نصارہ کے پاس کیوں جائے پڑھنے۔ اللہ پتہ ہونا کیا چاہیے تھا، یہ ہمارے پاس آتے اور آ کے کہتے ہوئے تمہارے پاس قرآن ہے، کچھ ہمیں بھی پڑھا ہوا حضرت، لیکن کتنے ہوئے قرآن، قرآن تو الماریوں میں ہے، قرآن تو غلافوں میں ہے۔ نہیں حضرت جی اٹھو، آپ کو کام کریں یار، کوئی عملی کام کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں۔ یہ حضرت بہلول دانا علیہ بڑی نصیحتیں کرتے تھے آپ ہارون کو۔ وہ لکھا ایک دن ہارون کا نا معمول تھا، یہ عصر کے بعد سیر کے لیے جایا کرتا تھا، یہ سیر کے لیے نکلا، آگے جا کے نا اس کا قافلہ رک گیا، اس نے وہ پردہ اٹھا کے پوچھا پھر کیوں رک گئے، اس کو بتایا گیا کہ آگے سڑک کے وسط میں نا حضرت بہلول دانا بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے کہا میرا ہاتھی نیچے بٹھاؤ، نیچے بیٹھا، جب گیا نا تو حضرت بہلول کی کیا کیفیت تھی، زمین پہ لکیریں کھینچ کے نا خود ہی نہ کر کے مٹا رہے تھے۔ اس کو پہلی حیرانگی اس بات کی تھی کہ حضرت بہلول آج جنگل چھوڑ کے بازار کیا کرنے آ گئے ہیں، تو پوچھتا ہے بہلول خیر تو ہے، آج شہر کیسے آنا ہوا۔ حضرت بہلول آگے سے کہتے ہیں ہارون بڑا ضروری کام کرنے آیا ہوں۔ ہارون کو تو سمجھ نہیں آئی کیونکہ حضرت بہلول سڑک پہ بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا آپ تو سڑک پہ بیٹھے ہیں، کیا ضروری کام کر رہے ہیں۔ اس نے کہا تو نہیں دیکھ رہا میں مخلوق کی اور مالک کی صلح کروا رہا ہوں۔ اچھا حضرت جی میری ایج 38 سال ہے، ٹھیک ہے جی، میں اپنے 38 گن لیتا ہوں، آپ بھی اپنے اپنے گنو۔ آؤ ایک سوال کرتے ہیں خود سے، جواب اونچی نہیں دینا، دل میں دینا، لیکن دینا ضرور یار، میرا یو کے میں آنے کا مول ڈال جائے گا حضرت جی، جواب دینا ضرور۔ میں اپنی گن لیتا ہوں، آپ اپنی گن، ایک سوال کرتے ہیں خود سے۔ سلیمان 38 سال تیری عمر پوری ہو گئی ہے، یہ تو بتا ان 38 سالوں میں کبھی خیال بھی آیا ہے پتہ نہیں میرا اللہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں۔ اللہ پتہ ہے راضی اس کو ہی کرنے آئے تھے۔ اللہ راضی اس کو ہی کرنے آئے تھے، کبھی خیال ہی نہیں آیا، 38 سال ہو گئے، کبھی خیال ہی نہیں آیا، بھول کے بھی نہیں آیا، پتہ ہی میرا اللہ اور میرے نبی علیہ السلام مجھ سے راضی ہے کہ نہیں۔ کہا مخلوق کی اور مالک کی صلح کروا رہا ہوں، کیونکہ سڑک پہ بیٹھے تھے، ہارون سمجھ ہی نہیں سکا، تو آگے سے پوچھتا ہے صلح ہوئی کہ نہیں، تو حضرت بہلول رو پڑے۔ آپ نے فرمایا ہارون وہ تو مانتا ہے یہ نہیں مانتے ہیں، وہ مانتا ہے، وہ کہتا ہے بندے مانگ معافی دے دوں گا معافی، کون مانگ ادھر جا کے نہیں مانگتے، حضرت ہم عمرے پہ جا کے نہیں مانگتے، کیمرے سے ابتدا کرتے ہیں، پہلے چکر پہ بھی تصویریں، دوسرے پہ بھی تصویریں، مقام ابراہیم پہ بھی تصویریں، ادھر نہیں معافی مانگتے، ادھر کیا مانگنی کسی نے۔ بات آئی گئی ہوئی، پھر ایک دن ہارون سیر کے لیے نکلا تو دیکھتا کیا ہے، حضرت بہلول قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہی کیفیت ہے، بڑا حیران ہوا، ہاتھی رکوایا نیچے، رکوایا بیٹھا نیچے، آ کے پوچھتا ہے بہلول اس دن بازار آج قبرستان، کہا ہارون صرف جگہ ہی بدلی ہے، بازار میں بیٹھا بھی مخلوق اور مالک کی صلح کروا رہا تھا، قبرستان میں بھی بیٹھا مخلوق اور مالک کی صلح کروا رہا ہوں۔ اس کو یاد آ گیا، کہتا ہے ہاں اوہ بہلول اس دن تو صلح نہیں ہوئی تھی، آج بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے۔ حضرت بہلول رو پڑے،
کہنے لگے ہارون آج یہ تو مانتے ہیں آج وہ نہیں مانتا ہے. او بھائی مندہ جی انہوں منا لو، مندہ جی میاں انہوں مناؤ یار، اور اپنے آپ کو سجاؤ یار. سونا گلیاں سجان نہیں، سونا سانو سجانا ہے. اگر ہم نہ سجے تو یہ گلیاں سجنا بے مقصد ہیں. سونا ہمیں سجانے آیا تھا، گلیاں سج گئیں ہم نہیں سج گئے یار. اس طرح کا جیسے ہمارے بڑوں کا کردار تھا نا، آؤ اس طرح کا کردار لے کے آئیں. یہ دیکھ دیکھ کے کہیں یہ کل کے گال نہ مکا ہوا ہے کہ یہ بس کلمہ نہیں ہے باقی پورے مسلمان نے، اور تیرے کل کلمہ ہے تو نہیں پورا مسلمان ہے. اس طرح آؤ یار. کیوں یہ لفظ میں کہنے کی نوبت آئی؟ کیوں سارا یوں کہ یہ کہتا پھر رہا ہے کہ جو کلمہ نہیں ہے پورے مسلمان نے، اور تیرے کل کلمہ ہے تو پورا مسلمان کیوں نہیں ہے؟ تیرے پاس کلمہ ہے تو پورا مسلمان کیوں نہیں ہے؟ باقی انشاءاللہ پھر کبھی اللہ موقع لائے گا. وما علینا الا البلاغ المبین.